ہوا محل۔ श्रोताओं, आइए हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं प्रहसन चूहा जो बत्ती ले गया। लेखक हैं मशरकी राय बरेलवी, निर्देशक मुख्तार अहमद। सामान पहले निकालो। अरे नहीं, पहले आदमियों को निकालना चाहिए। अरे आदमी तो निकल सकते हैं जी, सामान निकालो सामान। अरे सामान निकाल कर क्या चाटोगे? आदमियों को निकालो, आदमियों को। अरे उनको निकलना होता तो वो खुद निकल आते। मालिक ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पाँव दिए हैं, और सही तो ये है कि वो बचकर निकले ही क्यों? सामान ही जब जल जाएगा तो वो बचकर क्या झक मारेंगे? अरे जिंदगी है तो 1000 बार सामान बन जाएगा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं मेरे दोस्त। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि तुम्हारी समझ का कसूर है। सामान तो बन जाएगा, मगर ये भी सोचा है कि वो बनेगा कहाँ से? अरे आज दुनिया दूसरे मोड़ पे जा पहुंची है। अफसोस है कि तुम्हें इंसानों से कोई हमदर्दी नहीं। हाँ, बड़े आए हमदर्दी वाले। तुम बनवा दोगे सामान क्या? हाँ, मैं बनवा दूंगा। अरे हाँ, तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हारे आगे हाथ फैलाएं, दया की भीख मांगे तुमसे? भाई तो तुम बनवा देना। क्यों? मैं क्यों बनवा दूं? मैं तो पहले ही सामान जलाने से बचाना चाहता हूँ, तो फिर इतनी बड़ी बेवकूफी का तो सवाल ही कहाँ से पैदा होता है? बेवकूफी का वो सवाल का बात कीजिए। मैं कहता हूँ संभाल लीजिए, बात बढ़ जाएगी। बात बढ़ जाए या घट जाए, मैं तो यही कहूँगा। अरे तुम क्या खाकर कहोगे मियाँ? तुम क्या खाकर कहोगे? मैं अपनी बात आखिरी दम तक निभा सकता हूँ। जिंदगी है तो सामान भी है, नहीं तो अरे हाँ, तुम्हारे जैसे जाहिल लोग ऐसे ही सोचा करते हैं। माता, मैं कहता हूँ हाथ मत उस्ताद। हाँ भाई, किसी ने खूब कहा है, जला के राख न कर दूं तो दाग नाम नहीं। आज की आग का हश्र देखते हुए ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता तो यूं कहता, अरे बच्चे पतंगे तो मेरा चिज़ा गुनाम नहीं, जज़ा के राख ना कर दूं तो दाग नाम नहीं। वाह 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 वाह, जलने के बाद खाक नहीं बल्कि राख। क्या खूब, बहुत खूब उस्ताद, क्या बात है। आपने तो शेर को आसमान पर पहुंचा दिया उस्ताद। अरे जीते रहो बेटे बेमिसाल, जीते रहो। अरे बंद करो अपनी शायरी वायरी। घर फूक तमाशा अब हमसे नहीं देखा जाता। आइए आइए हुजूर तशरीफ लाइए। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत हुई, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मगर उस्ताद, आप तो मैदान में बैठे हैं, घर तो जल गया, अब घर को क्या देखना? अरे बेटा, हर उस्ताद में एक हुनर छुपा होता है बेटा, ये बहुत बारीक बात है। बाल से बारीक? हाँ। कैसे उस्ताद? अरे भाई, ये मेरे पास आए, यानी मेरे घर आए, तो कभी इनको देखता हूँ, कभी अपने जले घर को देखता हूँ, कभी अपने जले घर को देखता हूँ, तो कभी इनको देखता हूँ कि घर तो चल गया, अब इन्हें बिठाऊं तो कहाँ बिठाऊं। तो कैसे तकलीफ की आपने? आइए बैठिए फिलहाल। बस रहने दीजिए, हम बैठने नहीं आए हैं। अच्छा भाई, खैरियत तो है मियाँ साहबजादे? साहबजादे गए चूल्हे में। वल्ला हजरत, आपका ये जलाल, आज तो आतिशबाजी छूट रही है आपके मुंह से। अरे तुम चुप रहो जी। अरे बेमिसाल। जी उस्ताद। अच्छा भाई, तुम वो क्या खामोश रहो? बहुत अच्छा उस्ताद। मियाँ तशरीफ रखिए, मैं इस बच्चे की तरफ से माफी चाहता हूँ। आग आपके घर से लगी है उस्ताद, और 7 मकान जलकर खाक हो गए। उस्ताद, इनकी गलती बताऊं? हाँ बेटे, खड़े होकर। आपने अभी अभी जो फरमाया वो गलत है। क्या गलत है? चलकर अपनी फूटी आंखों से देख लीजिए। देखिए, आप नाराज क्यों होते हैं? ये बच्चा तो एक बात बतला रहा है जिस पर आपको, इनको, सबको गौर, बल्कि वो क्या गौर करना चाहिए, जिसमें मेरा, आपका, सभी का फायदा है। हाँ बेटे बेमिसाल। जी उस्ताद। शुरू हो जाओ बेटा।
ہاں صاحب، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ 7 مکان جل کر خاک ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا کہ پھوٹی آنکھوں سے چل کر دیکھ لو۔ معاف کیجیے گا، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ 7 مکان جل کر راکھ ہو گئے۔ شاباش شاباش شاباش۔ اور پھوٹی آنکھوں سے چل کر دیکھنا، پہلے تو پھوٹی آنکھوں سے چل کر سوجھے گا کیا جناب؟ اور جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ کہ پھوٹی آنکھوں سے چل کر دیکھنا، آنکھیں کوئی پیر تو ہے نہیں جو ان سے چلے گا۔ شاباش شاباش شاباش۔ بھائیوں، آپ لوگ میرے بعد اس بچے کو ہی میری جگہ سمجھیں۔ استاد پھر سن لیجئے کہ آگ آپ ہی کے گھر سے لگی ہے، 7 گھر جل چکے ہیں، اور یہ سب ہر جانا آپ کو بھرنا پڑے گا۔ ارے صاحب، میرا بھی تو گھر جل گیا، میں بھی تو برباد ہو گیا، میں بھی برباد ہو گیا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو ایک بوجھیا تھا وہ بھی نہ بچا، وہ بھی نہ بچا۔ اچھا بھائی، کون صاحب ہیں؟ میں ہوں اہلکار، آپ کو نواب صاحب نے ابھی اسی وقت بلایا ہے۔ بہت اچھا حضور، مگر ذرا آپ میرے اس گھر کا حال دیکھ لیجئے۔ آخری بار ہے اس ویران سنسان مکان کے دیدار کر رہا ہوں۔ آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ مگر یہ آگ لگی کیسے؟ اف، ساری کتابیں جل گئیں، یہ الماری، یہ میز، ارے 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 بستر، پلنگ تک جل گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اہلکار صاحب، آپ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ کس طریقے سے چیزیں جہاں کی تہاں جل کر راکھ ہو گئی۔ الماری جہاں تھی وہیں رہ گئی، میز اپنی جگہ ججی، مجال ہے جو کسی نے سب سے کام نہ لیا۔ دل کا درد، ہجر کا غم، وصل کی خوشی، ہر چیز اپنی اپنی جگہ جل کے رہ گئی۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے؟ مگر چلیے، دیر ہو رہی ہے صاحب۔ ہاں بھائی، چلیے اہلکار صاحب، مگر ذرا ایک نظر اس کونے پر ڈال دیجیے اور سوچئے کہ یہ موم بتی میز پر سے یہاں آئی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپ سوچئے، بس اب چلیے آپ تو۔ خیر، چلیے صاحب، چلیے حضور، چلیے۔ غلام چراغ بے نوری کو حضور کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہمارے روبرو پیش کیا جائے۔ غلام حضور کے روبرو سر کے بل حاضر خدمت ہوا۔ آنی جا کا اقبال مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب بلند ہو، آفتاب کی طرح روشن ہو۔ خاکسار ہزار بار آداب بجا لاتا ہے، آداب بجا لاتا ہے، آداب بجا لاتا ہے۔ تم پر یہ الزام ہے چراغ بے نوری کہ کل رات کو تمہارے گھر سے آگ لگی جو پھیل کر دوسروں کے گھروں تک پہنچ گئی۔ وجہ ہے سرکار حاجی۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ تم کو صحیح ملزم قرار دیا جائے۔ ہمیں انصاف کے دونوں پلے برابر رکھنے ہیں، لہذا ہماری طرف سے تمہیں اپنی صفائی پیش کرنے کی اجازت ہے۔ بے شک حضور، بے شک حضور، آج اس گودام کے ہی غریب خانے سے لگی آجی جا۔ لیکن انصاف تمہاری سچائی پر رحم نہیں کر سکتا۔ اور میں حضور کے روبرو جھوٹ بولنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ ہم تمہارے لیے سزائے موت تجویز کرنے سے پہلے تمہیں ایک آخری خواہش ظاہر کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔ سرکار، میری آخری خواہش ہے کہ آدم پناہ خاکساز کے غریب خانے کو رونق بخشیں اور آگ لگنے کا صحیح سبب معلوم فرمائیں۔ ہم تمہاری اس خواہش کو پورا کریں گے۔ سواری کا انتظام کیا جائے۔ تشریف لائیں سرکار حاجی۔
یہی ہے وہ غریب خانہ جو اب جز کر ذاک ہو گیا ہے۔ اوہ، کتنا ڈرانا نقشہ ہو گیا ہے اس کا۔ سزکاز میرے ہی گھر کے بارے میں شاید استاد میر نے شعر فرمایا، ایک چھپر ہے شہر دلی کا، جیسے روزہ ہو شیخ چزی کا۔ شاعر چراغ، تمہارا کتنا سامان جلا ہوگا؟ غلام چراغ کی پونجی ہی کیا سزکار، ایک شاگرد نے 1 روپے 10.5 آنے کی یہ الماری خرید کر نذرانے میں دی تھی۔ جہیز میں یہ میز ملی تھی، 7 کتابیں تھیں، ایک اردو پہجی کی، ایک ہندی پہجی کی، ایک جاسوس ناول سزکار، ایک غازب کا دیوان، ایک آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ، ایک میرا بغیر چھپا دیوان اور ایک پنشن کی کتاب حضور۔ تو گویا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا؟ اور بھی کچھ تھا اعظم پناہ۔ وہ کیا؟ ایک یہ جگہ ہوا پلنگ جس میں میں کم ختمل زیادہ آرام کرتے تھے جہاں پناہ۔ ایک گدا تھا جس میں روئی کم کاغذ اور کتنیں زیادہ تھیں۔ ایک لوٹا، ایک گلاس اور کچھ متفرق سامان حضور۔ آگ لگنے کا سبب؟ کل رات بھی حضور ہمیشہ کی طرح میرا ایک شاگرد بے مثال اپنے کلام کی اصلاح لینے کے لیے ایک موم بتی لے کر آیا، جسے جلا کر میں نے میز پر رکھ دیا اور گرمی کے سبب ہم لوگ باہر ٹہلنے لگے۔ حضور کل ہی ہمارے گھر کے چوہے کے یہاں کچھ نئے مہمان آ گئے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شادی وادی ہے۔ حضور غور فرمائیں کہ بزوں میں روشنی کہاں؟ برادری میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے چوہے نے ترکیب سوچی کہ یہ جلی ہوئی موم بتی لے جانا چاہیے، تو اس نے موم بتی کو میز پر سے نیچے گرا، اسے ایک طرف سے گھسیٹتا ہوا اپنے بل کی طرف لے گیا۔ موم بتی گرنے اور گھسٹ کر لے جانے سے نیچے بچھا ہوا بوجھیا سرگ اٹھا، اور جب آگ بجھنے لگی تو حضور چوہے نے موم بتی کو بل کے منہ پر ہی چھوڑ دیا اور اپنی جان بچا نکلا۔ اس بات کا ثبوت؟ یہ رہا اعظم پناہ چوہے کا بل، اور یہ جلی ہوئی موم بتی سرکار۔ ثبوت بہت معقول ہے۔ ماں بدولت نے تمہاری سزا معاف کی، مگر تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم جلد سے جلد اس چوہے کو ہمارے حضور پیش کرو تاکہ اسے سزا دی جا سکے۔ جو حکم آدھی جا، مگر حضور عرض یہ ہے کہ حضور جب آگ پھیل گئی تو وہ چوہا براتیوں سمیت اپنے اور میرے دونوں گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سپہ سالار، حکم عالم پناہ۔ چونکہ ملزم چوہا اور اس کے ساتھی رات ہی فرار ہو گئے ہیں، ابھی دور نہیں گئے ہوں گے، انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوب عالم پناہ۔ شاعر چراغ، تمہارے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے کہ تم بھی اس چوہے کی تلاش کرو اور جلد سے جلد ہمارے حضور پیش کرو۔ حضور کا اقبال بلند ہو۔ آداب حضور، آداب حضور، آداب حضور، آداب حضور۔ کلاکار مختار احمد، شیواجی راٹھور، ممتاز بشیر، موتی ساگر، امرناتھ چترویدی، مکتا پرساد چترویدی، شبیہ عباس، راج جوشی اور چمن پوری۔ دھونی سنیوجک منوہر ساوے۔ مشرقی رائے بریلوی کا لکھا پرہسن ابھی آپ سن رہے تھے چوہا جو بتی لے گیا۔ نردیشک تھے مختار احمد۔ ووِدھ بھارتی کی اس پرستوتی کے ساتھ ہی اب آج کا ہوا محل کارکرم سماپت ہوتا ہے۔